الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاک رحم سے جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کہلانے کی سعادت ملی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بطن اطہر سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بطن اطہر میں 9 مہینے تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ذرا تصور کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ کتنی خوش نصیب خاتون ہیں، یہ کتنی عظمت والی خاتون ہیں اور کتنی سعادتوں والی خاتون ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ نام ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، جب ان کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو پھر وہ نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن اطہر میں آپ کے پاک رحم کے اندر جو ہے وہ جلوہ فرما ہوا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک رحم کے اندر جلوہ فرما ہوگا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عنایات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کتنی نوازشات ہوں گی، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ان کو عطا ہوتے ہوں گے، حاصل ہوتے ہوں گے۔ کیوں کہ ان کے پاک رحم کے اندر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن اطہر میں آرام فرما ہوئے اور آپ جلوہ فرما ہوئے تو ہر مہینے جو ہے نبی جو ہے وہ میرے خواب میں آ کر مجھے خوشخبریاں دیتے تھے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں بننے والی ہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے پیٹ میں نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی میرے خواب میں آ کر مجھے بشارتیں دیتے، مجھے خوشخبریاں دیتے، مجھے مبارکباد دیتے، اور پھر فرماتی ہیں کہ جس طرح بچہ پیٹ کے اندر آتا ہے تو عورت کو کچھ بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں کچھ جو ہے بدلاؤ آتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے پیٹ میں آرام فرما ہونے سے مجھے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھی جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن اطہر میں جلوہ فرما ہوئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات یہ ہوئے کہ میں جب باہر چلتی تھی اور چلتے ہوئے، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا مکے کا، تو کبھی ایسا ہوتا کہ میں باہر جاتی تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا، تو پتھر سخت ہوتا ہے، پہاڑی پتھر ہو تو وہ پیر کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا پیر اس پتھر پر آتا تو وہ پتھر جو ہے وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا،
کس لیے کہ یہ جو خاتون ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں ہے، اور اس کے پیٹ میں امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ فرمائے تو اس کے ذرا سی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مکے کے اندر ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی بھرتے تھے، میں بھی اپنا برتن لے کر اپنی مشک لے کر جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، تو جب میں فرماتی ہے کہ جاتی وہاں پانی بھرنے کے لیے تو پہلے عورتیں جو ہے وہ لین میں لگی ہوتی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی میں پہنچتی تو ساری عورتیں پیچھے ہٹ جاتی، کہتی کہ آمنہ کو پہلے آگے آنے دو۔ اور وہ پیچھے ہٹتی کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی کہ فرماتی ہے کہ جب میں کنویں کے قریب ہوتی تو مجھے ڈول جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ڈول کے ذریعے پانی کو باہر نکالا جائے، بلکہ میں جیسے کنویں کے کنارے پہ آتی تو کنویں کا پانی جو ہے وہ بالکل کناروں تک آ جاتا، اور میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پانی کے برتن بھر لیا کرتی تھی، اور پھر میرے بہانے سے مکے کی جتنی عورتیں وہاں پانی بھرنے کے لیے بیٹھی ہوتی تھی وہ بھی ساری جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پانی بھر لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ماں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینے کی طرف آئیں، تو جب واپسی میں آ رہی تھی تو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اکیلے تھے، اور اس پہاڑی پر ابوا کے مقام پر جو ہے آپ نے اپنی والدہ کو دفن کیا۔ تو جب وہ شدید علیل تھی، آخری وقت تھا، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا جو ہے مجھے ہمیشہ یاد رکھے گی، اور مجھے یاد دنیا کیوں رکھے گی کہ مجھے دنیا تیری وجہ سے اور تیرے نام کی وجہ سے ہمیشہ مجھے یاد رکھے گی کہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہوں۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ آپ کو وہ سعادت ملی ہے جو اس کائنات میں کسی اور خاتون کو نہیں ملی ہے۔ یہ سعادت، یہ فضیلت اور یہ عظمتوں کا تاج جو ہے یہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ سجا ہے، اور آپ کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پھر آپ کی مبارک دائی کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور دیگر آپ کے بچپن کے حالات کا ذکر کریں گے۔ تو آج یہاں تک گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اس طرح کے اچھے اچھے پروگرام حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کی سیرت کے حوالے سے، حضور کے کمالات کے حوالے سے، حضور کے معجزات کے حوالے سے ہم لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات جو ہے آگے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو کہ حضور علیہ السلام کی مبارک ماں کا ذکر سن کر، تو اس کو آگے اپنے دوسرے ساتھیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔